السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے، ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 58,000 سے زائد نئے معاملے، ایک دن میں 55% کیسز بڑھے، اومیکرون کے کیسز بڑھ کر ہوئے 2,135۔ کئی ریاستوں میں ویکینڈ کرفیو تو کئی ریاستوں میں نائٹ کرفیو، لیکن انتخابی ریاستوں میں ریلیاں جاری۔ دہلی کے بعد کرناٹک میں بھی ویکینڈ کرفیو کا اعلان۔ دہلی میں ایک دن میں 5,000 تو کرناٹک میں 2,500 کیسز ریکارڈ۔ یو پی میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو۔ دنیا میں کورونا کا سب سے بڑا ہاٹ سپاٹ بنا امریکہ، ایک دن میں کورونا کے 10 لاکھ سے زائد معاملے ریکارڈ، 1 لاکھ سے زائد لوگ اسپتال میں داخل۔ گولی بائی ایپ معاملے میں ممبئی پولیس ایکشن میں، اب تک اتراکھنڈ سے 2 تو بنگلور سے 1 شخص گرفتار نوجوان 10 دن کی پولیس ریمانڈ پر۔ موب لنچنگ پر قانون بننے کے بعد جھارکھنڈ میں ہجومی تشدد کا پہلا معاملہ، درخت کاٹنے کے الزام میں ایک شخص کے ساتھ بے رحمی سے مار پیٹ، ادھمرے شخص کو گاؤں والوں نے زندہ جلا ڈالا۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے جہاں ہر کسی کو اس کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہے، لیکن اب سرکاری سطح پر بھی اس کی یہ شناخت ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اقلیتوں کو ان کے مذہبی اصولوں پر عمل سے روکا جا رہا ہے تو ہندوتو کا نظریہ اسکولوں پر بھی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں کئی مذاہب کے ماننے والے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ وہیں اب مسلم بچوں کو سوریہ نمسکار کے پروگراموں میں حصہ نہ لینے سے متعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بیان پر ہندوتوادی تنظیمیں VHP نے مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے بیان کو علیحدگی پسندی اور حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے ارادے سے دیا جانے والا بیان قرار دیا ہے، جس کے بعد ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ دراصل آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کئی تقاریب سرکاری سطح پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس درمیان اسکولی بچوں سے سوریہ نمسکار کرانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اب مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے مسلم طلباء سے اس میں حصہ نہ لینے کی اپیل کی ہے۔ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اسے یقینی طور پر غیر دستوری عمل اور حب الوطنی کا جھوٹا پرچار قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ سوریہ نمسکار سورج کی پوجا کی ایک شکل ہے۔ اسلام اور ملک کی مختلف اقلیتیں نہ سورج کو معبود سمجھتی ہیں اور نہ اس کی پرستش کو درست جانتی ہیں، اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی ہدایت کو واپس لے لے۔ وہیں بورڈ کے اس بیان پر VHP نے اعتراض ظاہر کیا ہے۔ وہیں اب یہ مدعا طول پکڑتا جا رہا ہے اور اسے UP کی ہندوتوا تنظیمیں انتخابی مدعا بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور اب آگے دیکھنا ہوگا کہ VHP کے بیان کے بعد اب پھر BJP کے رہنما اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ کسانوں کی تحریک ختم ہو چکی ہے، لیکن اس تحریک کے دوران جو درد انہوں نے سہا ہے وہ اب تک ان کے دلوں میں زندہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کو پنجاب نے معاف نہیں کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج پنجاب کے دورے پر ہیں اور فیروز پور میں 42,750 کروڑ روپے مالیت کے کثیر جہتی ترقیاتی پروجیکٹوں کا وہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے پہنچے ہیں، لیکن اس سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وزیر اعظم مودی گو بیک #، ٹرینڈ کر رہا ہے۔ کئی صارفین کسانوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے PM مودی کو گو بیک کے #، کا استعمال کر ان کے دورے کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں کسان تحریک کے دوران 700 کسانوں کی موت کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ کئی جگہوں پر لگے وزیر اعظم مودی کے پوسٹرز کو ہٹانے کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ بتا دیں کہ پنجاب میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیر اعظم مودی اب ووٹروں کو رجھانے کے لیے ایک بار پھر پنجاب پہنچ چکے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں اومیکرون بے قابو ہو چکا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے کیسز کی تعداد لاکھوں میں سامنے آ رہی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں 10 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ فرانس میں 1.25 لاکھ سے زائد کیسز کے باوجود وہاں پابندیاں نہیں لگائی گئی ہیں۔ وہیں ہندوستان میں کووڈ کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اب کل کے مقابلے میں 50% معاملے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ کل 37,000 معاملے تھے تو جو آج بڑھ کر 57,000 سے زائد ہو چکے ہیں۔ وہیں اسی کے پیش نظر کئی ریاستوں نے نائٹ کرفیو نافذ کر دیا ہے، تو کہیں منی لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، تو کہیں ویکینڈ کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک حکومت نے بھی جمعے کی رات 10 بجے سے
پیر کی صبح 5 بجے تک ویکینڈ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ جمعے سے شروع ہونے والا کرفیو ضروری خدمات کی اجازت دے گا بشمول پبلک ٹرانسپورٹ، جبکہ ہوٹل مقررہ صلاحیت کے اندر بغیر کسی رکاوٹ کے کام کریں گے۔ شادی کی تقریبات منعقد کرنے کی اجازت ہے، جس میں کھلی جگہوں پر 200 سے زیادہ افراد اور بند جگہوں پر 100 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر آر اشوکا نے اعلان کیا کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر پوری ریاست میں جمعے کی رات 10 بجے سے پیر کی صبح 5 بجے تک ویکینڈ کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھیٹرز، مالز، پب اور بازار کو 50% گنجائش سے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن عوامی مقامات پر کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہیں بنگلورو میں 10ویں اور 12ویں کے علاوہ اسکول 6 جنوری سے 2 ہفتوں کے لیے بند کیے جائیں گے۔ بہار میں کرونا وائرس کے معاملوں میں بھی اضافے کے بعد ریاستی حکومت نے نائٹ کرفیو لگانے کے ساتھ ہی کئی طرح کی مزید پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ ریاست میں مندر، مسجد، سنیما ہال، پارک آئندہ حکم تک بند رہیں گے۔ ضروری خدمات کو چھوڑ کر سبھی دفاتر 50% صلاحیت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پری اسکول اور 1 سے 8ویں تک کے بچوں کے لیے اسکول بند رہیں گے اور آن لائن کلاسز ہوں گے۔ 9ویں سے 12ویں تک کے طلباء کے لیے کلاسز 50% صلاحیت کے ساتھ جاری رہیں گے۔ ناظرین، ہندوستان جس طرح سے جمہوریت سے بھیڑ تنتر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں کئی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ حال ہی میں بہار کے گوپال گنج ضلع واقع میرگنج تھانہ حلقے میں ایک شخص کا پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ مہلوک نے اپنے پڑوسی کے گھر سے جھوٹن کی شکل میں مٹن پھینکنے کی مخالفت کی تو پڑوسی کو غصہ آیا اور اسے پیٹ کر مار ڈالا گیا۔ اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کی مانے تو پڑوسیوں نے مل کر بھگوان چوہان کو پکڑ لیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے۔ لاٹھی ڈنڈے سے پٹائی کے بعد اس کی وہیں موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اس دوران جو چوہان کی بیوی تھی اسے بھی چوٹیں لگی ہیں اور جبکہ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی ہے۔ دونوں زخمی ہو گئے ہیں اور دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہیں اسی طرح کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جھارکھنڈ سے۔ یہاں جھارکھنڈ کے سمڈیگا میں موب لنچنگ میں گاؤں والوں نے ایک سنجو نامی شخص کو زندہ جلا کر ہلاک کر دیا۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ سنجو پردھان ہر روز جنگل سے درخت کاٹتا تھا۔ اسے کئی بار درخت کاٹنے سے منع کیا گیا لیکن اس نے بات نہیں مانی تو پھر خود انہوں نے انصاف کر ڈالا۔ خود ہی وہ عدالت بن گئے، خود ہی وہ جج بن گئے اور خود ہی وہ جلاد بن گئے اور انہوں نے اسے مار پیٹ کر اسے ہلاک کر دیا اور اسی ادھمری اسی حالت میں اسے زندہ جلا کر مار ڈالا گیا۔ واقعے کی اطلاع جب پولیس کو ملی تو پولیس وہاں پہنچ گئی، لیکن ہجوم نے پولیس کو بھی گاؤں میں داخل ہونے نہیں دیا، جس کے بعد 4 تھانوں سے پولیس بلائی گئی اور جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کی لاش کو اس کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اب حالات وہاں کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں تعینات کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ جھارکھنڈ میں موب لنچنگ کے خلاف قانون بننے کے بعد پہلا معاملہ ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس معاملے پر کیا سزا دیتی ہے۔ بلی بائی ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کی نیلامی جیسی اوچھی حرکت کرنے کے معاملے میں ممبئی پولیس نے واقعی قابل تعریف کام کیا ہے اور صرف 2 دنوں میں 3 افراد کو گرفتار کرنے میں ممبئی پولیس کامیاب ہوئی ہے، جس میں 2 21 سالہ طالب علم ہیں جبکہ ایک 12ویں پاس طالبہ ہے جسے اتراکھنڈ سے گرفتار کیا ہے۔ تازہ گرفتاری جو ہوئی ہے وہ اتراکھنڈ کے ضلع پوری سے ہوئی ہے۔ اس نوجوان کا نام شبھم راوت بتایا جا رہا ہے۔ فی الحال پولیس گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق جس لڑکی کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی خاندان کی مالی حالت بھی انتہائی خستہ ہے۔ اس کے گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سرکاری یوجنا کے تحت پورے ہوتے ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کن بچوں کو اس طرح کا شکار بنایا جا رہا ہے نفرتوں کو پھیلانے میں۔ نوجوان جن کی صلاحیتیں ملک کی ترقی میں لگنی چاہیے تھی، آج انہیں نفرت کے کھیل میں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کی یہ صلاحیتیں برباد کی جا رہی ہیں۔ اس کی یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جن بچوں کے پاس آج کچھ نہیں ہے وہ آج اس طرح نفرت کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے نوجوانوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل اس کا
پورا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو وہ شیو سینا کی رکن پارلیمان پرینکا چترویدی کو جاتا ہے، جنہوں نے ہفتے کو ممبئی پولیس اور مہاراشٹر کے وزیر ستیج پاٹل سے بلی بائی ایپ کے حوالے سے شکایت درج کرائی تھی اور سخت کارروائی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد ممبئی پولیس نے فوری اقدامات کرتے ہوئے 3 افراد کو 3 دنوں میں گرفتار کر لیا۔ حالانکہ اس سے قبل 5-6 مہینے قبل بھی اس طرح کے ایک ایپ سلی ڈیل کے ذریعے سے بھی مسلم خواتین کی نیلامی کر انہیں بے عزت کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور دہلی پولیس سے اس کی شکایت بھی کی گئی تھی، لیکن دہلی پولیس وہ تو وزارت داخلہ کے تحت آتی ہے اور ان سے امیدیں لگانا کیسا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر کسی نے دیکھ بھی لیا ہے کہ JNU معاملہ ہو، دہلی کے فسادات ہوں یا پھر دوسرے معاملات ہوں، دہلی پولیس کا رویہ کس طرح سے رہا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور PDP صدر محبوبہ مفتی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھا ہے اور جس میں زور دیا ہے کہ حال ہی میں NIA کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے 19 سالہ طالب علم ارسلان فیروز کے معاملے میں مداخلت کر کے ان کی رہائی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ محبوبہ مفتی نے امت شاہ کے نام لکھے خط میں کہا ہے کہ 12ویں کا طالب علم جسے پولیس نے پہلی مرتبہ 2020 میں گرفتار کیا تھا، جس کے پر کوئی بھی ثبوت پولیس جٹانے میں ناکام ہوئی تھی، جس کے بعد اسے رہا کر دیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس کے خلاف کوئی بھی FIR نہ کوئی کیس درج ہے، جس کے بعد بھی اب NIA نے اسے دہشت گردوں کے معاون کے طور پر اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل ارسلان کے والدین نے بھی PDP صدر محبوبہ مفتی سے ملاقات کی، وہیں ادھر ارسلان کی گرفتاری کے خلاف سری نگر میں احتجاج بھی کیا گیا اور لوگوں نے ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ قزاقستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر متعدد شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومت کے اقدام کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا۔ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ 2 جنوری سے شروع ہوا تھا اور جبکہ LPG کی قیمتوں میں وہاں اضافہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ LPG کی قیمت 120 ٹن سے آدھی یا کم از کم اتنی کی جائے جتنی کہ گزشتہ برس تھی۔ قزاقستان کے سب سے بڑے شہر الماتی میں پولیس نے مرکزی چوک کو گھیرے میں لے لیا، جہاں مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ مظاہروں کو روکنے کے لیے موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی معطل کر دی گئی۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔